وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ. پھر ہمیشہ یہ ہوتا ہے، ہر نبی کا جاننے والوں میں، پہچاننے والوں میں، ماننے والوں میں ہوا ہے. امت محمد بھی مستثنیٰ نہیں ہے. يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ. یہاں نوٹ کیجئے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں. عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کوئی معاملہ ما لا یؤمرون، جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا. یہ ہے در حقیقت رسم پرستی، اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جاتا، اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے، یہ دوسرا سبب ہے. اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اسی پر بات ختم کروں گا، اگرچہ ایک اور حدیث جو ہے اس موضوع پر بہت اہم ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی. اب نماز جنازہ کی وہ اہمیت نہیں ہوگی، نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے، نہ دعا یاد کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں، جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، وضو بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن خوانی میں تو جانا ہی جانا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ورنہ یہ کہ نماز کی اہمیت ہوتی، نماز جنازہ کی، آپ اگرچہ عربی نہیں آتی لیکن ترجمہ تو اس دعا کا یاد کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تاکہ کھڑے ہوں دل سے دعا مانگے. تو جہاں بدعت آئے گی وہاں سنت جو ہے اس کی حیثیت کم ہو جائے گی، اس کا استخفاف ہوگا یا غائب ہو جائے گا. مسعود فیمس اسکالر. تو اسی طرح یاد رکھو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، ربیع الاول کا مہینہ، آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا. ربیع الاول میں صحابہ کرام نے یہ کچھ کیا یا نبی نے یہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے بھائی؟ میں ایک ٹیکنیکل دلیل دوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت تھا نا، پیر کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ پیر کا دن. یہ تو صحیح احادیث سے ثابت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوم ولادت کیا عید کا دن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں یوم ولادت کیا ہے؟ عید کا دن ہے، عید میلاد النبی کہتے ہیں نا. تو ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ آپ کا ولادت کا دن کیا عید ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو مسلمانوں کے ہاں دو طرح کی عیدیں ہوتی ہیں، ایک بڑی عیدیں اور ایک چھوٹی عیدیں. ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ. یہ سال میں عید الفطر بھی ایک دفعہ اور عید الاضحیٰ بھی ایک دفعہ. یہ اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں اور مصلی کی طرف جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں. ساری دنیا میں یہ منائی جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ اور ایک ہفتے میں ایک ایسی عید ہے جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے، جس کو جمعے کا دن کہا جاتا ہے. یہ بھی چھوٹی عید ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اس میں بھی کچھ عید کا لک اللہ نے ڈالا ہے. اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ خطبہ. اس میں بھی 2 رکعتیں، ان میں بھی 2 رکعتیں. اس میں بھی نہاتے دھوتے ہیں، سنت ہے. اور ان دونوں عیدوں میں بھی کیا خیال ہے بھائی؟ نہاتے. ان دونوں عیدوں میں روزہ حرام، اور جمعے کے دن بھی روزہ مکروہ. خاص جمعے کو مخصوص سمجھ کے روزہ رکھنا حدیث میں اس سے منع کیا ہے. کسی کا چھٹی کا دن ہے یا اس کو آسانی ہے تو ایک الگ بات ہے. اس نیت سے روزہ رکھنا کہ آج جمعے کا دن بڑا دن ہے تو میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اس کی حدیث میں ممانعت ہے. تو پتہ چلا عید کا لک آیا کہ نہیں آیا اس میں. اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہودیوں کے لیے مقدس دن اور وہ عید جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے وہ کون سا دن تھا ہفتے کا؟ یہودیوں کے بعد عیسائی دنیا میں آئے. عیسائیوں کے لیے کون سا ہوا؟ اتوار. تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے؟ پیر ہونا چاہیے تھا نا. جمعہ کہاں سے بول رہے ہو بھائی؟ ہم اور لیٹ آئے تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر. اور وہ نبی کا یوم ولادت بھی تھا.
لیکن نبی کا یوم ولادت تھا اس لیے اللہ نے پیر کو نہیں رکھا, ریورس کر دیا جمعے کو, تاکہ لوگ یوم ولادت کو عید سمجھنا نہ شروع کر دیں. بہت مشکل ہے بھائی, پشاور میں بات سمجھانا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. آ رہی ہے الحمدللہ, میں ویسے چھیڑنے کے لیے کرتا ہوں, وہ تو کراچی میں بھی سمجھ میں نہیں آتی کسی کو. یہ جملہ میں کراچی میں بھی بولتا ہوں, لاہور میں بھی بولتا ہوں. وہ غیرت دلانا مقصد ہوتا ہے کہ بولے یار اتنی آسان بات ہمیں سمجھ میں نہیں, کیسی بات کرو, ایک دم بوجھ میں سمجھ میں آ رہی ہے, جوش میں آ کے بولتے ہیں, پھر آتی ہے سمجھ میں. کچھ مسائل غیرت کے ہوتے ہیں. اب آپ بتاؤ کتنی زبردست لاجک کی بات ہے کہ ہونا پیر کا دن چاہیے تھا, لیکن اور وہ یوم ولادت بھی تھا, لیکن اس کو کیا کر دیا, ریورس. اتنا کافی تھا اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی کا یوم ولادت میں عید نہ بنانا, اتنا کافی تھا. لیکن نبی نے ایک اور کام کیا. شاید نبی کو معلوم تھا, اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ امت باز نہیں آئے گی, تو نبی نے ایک اور کام کیا کہ پیر کو آپ نے روزہ رکھا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. صحابہ نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے, فرمایا میرا یوم ولادت ہے. عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیا مطلب, روزے کا عید کا جو تھوڑا سا بھی تصور تھا نا یوم ولادت میں, اس تصور کے بالکل کھرچ کے جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتے. اور آپ پھر یوم ولادت کو یوم عید کہہ رہے ہو. تو یہ وہ کوشش ہے جو اخپل کوشش ہے, یہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں ہے. خوشی میں کھایا جاتا ہے, روزے نہیں رکھے جاتے. ہمارے نبی روزہ رکھے, تبھی آپ دیکھو سعودی عرب میں سب عرب اکثر روزہ رکھتے ہیں پیر کے دن, سنت ہے. ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. جمعرات کا بھی رکھتے ہیں, پیر کا بھی. پیر کا جمعرات کا تو کسی بھی وجہ سے رکھ لیا, لیکن پیر کا اس لیے رکھا کہ یوم ولادت ہے میرا. تو خوشی میں کھانا کھایا جاتا ہے. روزہ تو کھانا پینے سے بچنے کا نام ہے. اس کی میں 2 مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ اور سمجھ میں آ جائے. آپ کی شادی ہو گئی, فرض کرو, کہہ رہے ماشاء اللہ, فرض کرو شادی ہو گئی. دوست ملتے ہیں, یار سنا ہے تیری شادی ہو گئی, خوشی میں کیا کھلائے گا, یہی کہتے ہیں نا. آپ نے کہا اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کل صبح نہ میں ناشتہ کروں گا نہ تم ناشتہ کرنا, ہم کھانے سے کیا کریں گے, ایوائڈ کریں گے. تو کہے گا بھائی تیرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے جو غم میں نہیں کھا رہا تو. حدیث میں آتا ہے نا, جس گھر میں میت ہوتی ہے تو لوگ غمزدہ ہوتے ہیں, تو ان کو کھلاؤ جا کے, کیونکہ وہ کھا نہیں سکتے بیچارے, غم میں ہوتے ہیں, پکاتے نہیں ہیں. آپ کا بیٹا پاس ہو گیا امتحان میں اچھے نمبروں سے, لوگ پوچھتے ہیں بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے یار, کیا کھلائے گا. آپ نے کہا ڈنر کا ناغہ ہے, آج تم بھی رات کو بھوکے سو گے اور میں بھی بھوکا سو. تبھی عید کے دن روزہ نہیں ہے بھائی. روزہ اور عید ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں, ضد ہیں. ہمارے نبی نے یوم ولادت میں روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج کا دن عید نہیں ہو سکتی. اور ایک اور بات, مسلمانوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ رات میں ہوتی ہیں, صبح ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی, کرسمس صبح ہوتی ہے رات کو ہوتی ہے؟ رات میں. اسلام میں عیدیں صبح کے وقت میں رکھی گئی ہیں کیونکہ رات میں انسان شراب کباب کی طرف جانے کا خطرہ, عیاشی کی طرف, رنگ رلیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, بتیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تمیز سے نہیں مناتا وہ. صبح بدتمیزی سے عید منائی نہیں جا سکتی صبح کے ٹائم میں, ہے بھائی. صبح تو نہا دھو گے, نماز پڑھے. جمعے کو بھی دن کی روشنی میں رکھا گیا, جمعہ رات میں نہیں رکھا گیا. اسلام کے سارے تہوار کب ہو رہے ہیں؟ اور عید میلاد النبی صبح منائی جاتی ہے یا رات کو؟ جوش و خروش آتا ہے رات کے وقت, بتیاں, پھر ناچ گانے بھی ہونے لگے ہیں آج کل. تو کیک کاٹنا شروع ہو گئے, بریک ڈانس شروع ہو گیا معذرت کے ساتھ. کوئی ناچ رہا ہے, کوئی نبی کی محبت میں ناچ کے گر گیا نیچے, ہے جی, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے 1442 ہجری, اکتوبر 2020 میں. اب آپ دیکھیں یہ ہمارے ادھر چوک کے اندر وہ بڑا بینر لگ گیا ہے, نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو وہ ابلیس کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو ان کے طریقے پہ نہیں منا رہا,
ان سے پوچھے یہ آپ کا طریقہ کب شروع ہے؟ تو وہ اعلیٰ حضرت ہی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے 800 سال بعد نبی علیہ السلام کا تو طریقہ یہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. اور یہ پوری دنیا کا راشن اکٹھا کر کے کھا رہے ہوتے ہیں روزے کی بجائے، اور اس کو نام دیا ہوتا ہے انہوں نے عید کا. اور پھر جب پوچھے کہتے ہیں جی عید والے دن تے تمہیں پتہ روزہ نہیں ہوتا، تو اے تسی منو پہ دس دیو، میں تو تمہیں نبی علیہ السلام کا فرمان دسدا پیا ہاں کہ آپ نے اپنی خوشی جڑی ہے قرآن کی خوشی اور اپنی پیدائش کی خوشی، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. جشن قرآن اور جشن میلاد تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ کے منایا، اور آپ جو ہے وہ راشن کے ذریعے مناتے ہیں، اور وہ بھی لوگوں سے ہتھیا کے. ادھر تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، پنڈی میں آپ چلے جائیں گاڑی کے آگے آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تک آپ کچھ نہ دیں وہ آپ کی گاڑی کو آگے نہیں جانے دیتے. یہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت کی تھی کہ اس طریقے سے میلاد منانا ہے. اب انہوں نے دین کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں دیکھیں نا جی دو گھر ہیں، ایک کے اندر میلاد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے کہ جو کر رہا ہے اسی کو خوشی ہے، جو نہیں کر رہا ہے اس کو نہیں خوشی. تو سر پھر اس کی ہم نے دوائی ان کو دی ہے نا کہ سر ربیع الاول میں تو یہی کیس ہے، لیکن ربیع الاول سے 2 مہینے پہلے محرم بھی گزرا ہے. 2 گھر تھے، ایک گھر کے اندر ماتم ہو رہا تھا اور آہو بکا تھا، نوحہ ہو رہا تھا، دوسرے گھر کے اندر جو ہے وہ ٹی وی بھی چل رہا تھا. یہ والا گھر شیعہ کا تھا، یہ بریلویوں کا تھا. تو آپ بتاؤ کہ محبت اہل بیت کس میں ہے؟ جس گھر میں نوحہ ہو رہا ہے اور لوگ رو رہے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کو یاد کر کے، یا اس گھر میں کہ جہاں پہ نہ کوئی نوحہ ہے، تو کیا کہیں گے کہ جی اس طرح کے طریقے سے تو نہیں محرم منانا ہوتا نا، تو اس طرح کے طریقے پہ میلاد بھی نہیں منانا ہوتا. آپ ویسے کنٹرول انوائرمنٹ میں پروگرام کریں، محرم میں بھی کریں، میلاد میں بھی کریں، جلسے کریں، سیرت کے اوپر، سورت کے اوپر، میلاد کے اوپر، ہم بھی کرتے ہیں. تو الغرض 12 ربیع الاول کو پوری دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، تمام جہان سجتے ہیں، شیعہ اور سنی سب اس ربیع الاول کے ایام میں خوشیاں مناتے ہیں. تاریخ کا اختلاف ہے، لیکن میلاد النبی ضرور شیعہ اور سنی دونوں مناتے ہیں. لیکن ایسے میں ایک ایسا طبقہ، مخصوص طبقہ جس سے اللہ رب العزت نے یہ سعادت چھین لی ہے، جن کے دلوں میں وہ محمد اور آل محمد کا بغض ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بجائے اس دن خوشی منانے کے سوالات کھڑے کرتے ہیں، مختلف میسیجز بنائے جاتے ہیں اور وہ سرکولیٹ کیے جاتے ہیں واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ. کیا پیغمبر نے میلاد النبی منایا؟ کیا صحابہ نے کبھی میلاد النبی منایا؟ کیا تم صحابہ سے بڑے عاشق ہو کہ میلاد النبی مناتے ہو؟ کیا تابعین نے میلاد النبی منایا؟ میلاد النبی کا آغاز کرنے والا سب سے پہلے وہ فلاں فلاں فاطمی خلیفہ شیعہ حکمران تھا، اس لیے اس کو نہیں منانا چاہیے. یہ بدعت ہے، میلاد النبی بدعت ہے. مختلف، خاص طور پر ہمارے دیوبندی اور وہابی بھائی، وہ اس دنوں میں خاص ایکٹیو ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اس طرح میسیجز گھمائے جاتے ہیں. لوگ سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیے قرآن و سنت میں تو میلاد النبی کا ذکر ہی نہیں ہے. مولوی صاحب نے آج جمعہ کی تقریر میں کہا کہ بریلوی حضرات بدعت کرتے ہیں، شیعہ حضرات بدعت کرتے ہیں، یہ صوفیاء کرام بدعت کر رہے ہیں، یہ نہیں منانا چاہیے. اچھا کیا کرنا چاہیے؟ اس دن میں سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں، سیرت النبی کی کانفرنسز ہوتی ہیں. تو مجھے بتائیے کیا سیرت النبی کی کانفرنسز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی؟ آپ تو سیرت النبی کی کانفرنسز کرتے ہیں نا، بس میلاد کے لفظ سے چڑھے ان کو، کیونکہ میلاد کا لفظ ایک طرف اہل السنت اور شیعہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہابی طبقہ اور وہ طبقہ سلفی، ایک مخصوص طبقہ، وہ اس دن سے اس وجہ سے چڑ کھاتا ہے کیونکہ اس میں میلاد کا لفظ آتا ہے. جناب چراغا نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچیاں ہوتی ہیں. اچھا ایسے مولوی موجود ہیں کہ جو ہر مہینے ایک نئی شادی کرتے ہیں اور گھر پہ چراغا کرتے ہیں، لیکن انہیں پیغمبر کی یوم ولادت کے اوپر چراغا کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، وہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے فضول خرچی ہوتی ہے. دیکھو جناب کتنا چراغا ہو رہا ہے، اس پہ فضول خرچی ہو رہی ہے. تو خود اپنے ٹھاٹ باٹ ان کو نظر نہیں آتے کس طرح ٹھاٹ باٹ اور عیاشی ہے. اگر تم یہ ٹھاٹ باٹ چھوڑ دو تو ملک و قوم کا کتنا پیسہ بچ جائے گا. بڑے بڑے جلسے جلوس کرتے ہیں جناب.
اچھا پھر کہا جاتا ہے نہیں ایک مخصوص دن کو متعین کر کے جلسے جلوس کرنا یہ بدعت ہے، تو تم پھر کیوں صحابہ کے نام پر مخصوص دنوں کو متعین کر رہے ہو اور کہتے ہو اس پہ چھٹی ہونی چاہیے، مطالبے ہو رہے حکومت سے تعطیل ہونی چاہیے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ سب کچھ ان کے بہانے ہیں. دراصل اس دن سے خواہ وہ محرم الحرام کے دن ہو جو اہل البیت علیہ السلام سے منسوب ہے، یا ربیع الاول کے دن ہو اور 12 میلاد کا دن ہو، اس دن سے ان کو خاص طور پر ایک چڑ ہے، کیونکہ یہ لوگ اس کو نہیں مناتے اور ان کے اکابرین نے کہا کہ اسے نہیں منانا چاہیے. تو آج ہم قرآن و سنت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا واقعی قرآن میں میلاد النبی کا ذکر نہیں ہے؟ کیا واقعی قرآن مجید کے اندر خوشی منانے کا کوئی ذکر نہیں؟ اور پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جناب اسلام میں تو صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ عید میلاد النبی. تیسری عید کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. یہ لوگ احادیث سے بھی ناواقف ہیں، منکرین حدیث ہیں، پورا سچ نہیں بتاتے ہیں دوسرے فرقوں کے معاملے میں، یا قرآن و سنت کی جب بات ہوتی ہے تو یہ سچ کو چھپا لیتے ہیں. اور ان کا حال بالکل وہ بنی اسرائیل کے علماء کے جیسا ہے کہ جو حق جانتے ہوئے اسے چھپایا کرتے تھے. بہرحال ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقدس نام سے اس کا آغاز کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا قرآن و سنت کے اندر میلاد کا تذکرہ ملتا ہے اور کیا ہمیں جواز ثابت ہوتا ہے یا یہ بدعت ہے. قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 114، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ آیت پیش کرنا چاہوں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. اس آیت کا ترجمہ ہے محمود الحسن دیوبندی صاحب کا، کہتے ہیں کہ کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اے اللہ رب ہمارے اتار ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے کہ وہ دن عید رہے ہماری پہلوں اور پچھلوں کے واسطے، اور نشانی ہو تیری طرف سے، اور روزی دے ہم کو اور تو ہی ہے سب سے بہتری روزے دینے والا. یہ میں نے محمود الحسن دیوبندی صاحب کا ترجمہ کیا، لیکن آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ یہ پرانی زبان میں ترجمہ ہے. لیکن بہرحال یہ ترجمہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے کیا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے عید کا لفظ استعمال کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ایک دسترخوان طلب کیا، اور اس دسترخوان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دن ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا، یہ ہمارے لیے اور ہمارے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے عید کا دن ہوگا. تو قرآن مجید کی اس آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 سے یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر نے یہ لفظ استعمال کیا اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے عید کا دن، کہ جس دن میں کسی قوم کے اوپر کوئی خوشی ہو وہ اس قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. عید کا دن آج بھی پوری دنیا کے اندر عربی زبان کے اندر جو عرب ممالک ہیں وہاں جو ان کا قومی ملک جو دن ہوتا ہے، ان کا جو آزادی کا دن ہوتا ہے یا جشن کا دن ہوتا ہے، اسے عید الوطنی کہتے ہیں. تو پوری قوم کی جو عید ہوتی ہے وہ اس قوم کے اوپر کوئی خوشی ہو اس کے لیے عید شمار ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو جب ایک قوم کے اوپر حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ دسترخوان اتار اے پروردگار ہمارے لیے، دسترخوان کا اترنا وہ عید ہے، تو پیغمبر رحمت للعالمین کا اس دنیا میں تشریف لانا کہ جو انسانوں کو ان کے گناہوں سے بخشش کرانے والے ہیں اور ہدایت کی جانب لے کے جانے والے ہیں، ان کی آمد عید نہیں ہو سکتی.